حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ لفظ رمضان رمض یرمض سے بنا ہے، جس کا معنی ہے جل جانا۔ رمضان میں ہماری آپ کی عبادت گناہوں کو جلا دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رمضان کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت مقبولیت کے درجہ کو پالے، مقبول ہو جائے، یہ لازم ہے کہ ہم حرام غذا سے بچیں، مشتبہ لقمہ سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم فرمایا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ حلال غذا کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت قبول ہونے کے لیے غذا کا پاکیزہ ہونا، حلال ہونا شرط ہے۔ اگر ہم مشتبہ غذا کھاتے رہے تو ہماری عبادت ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ اس لیے ہم رمضان میں حلال غذا حاصل کرنے کی اور حلال غذا کھانے کی کوشش کریں۔ رمضان میں کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان کے اوقات کو اور رمضان کے لمحات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد ہماری زبان پر ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہو۔ 11 مہینے تک ہم اور آپ نے جسمانی غذا کے پیچھے اپنے آپ کو صبح سے لے کر کے شام تک مصروف رکھا، تو 11 مہینے ہم اور آپ نے جسمانی غذا حاصل کیا ہے، اور 1 مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو روحانی غذا حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ انسان کی روح کو روحانی غذا چاہیے۔ اگر آپ اپنی روح کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ روحانی غذا حاصل کریں۔ روحانی غذا نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے۔ ان عبادتوں کے ذریعہ سے ہم روحانی غذا حاصل کریں۔ 1 مہینہ اپنے آپ کو عبادت میں ایسا مصروف کر لیں کہ پورے سال عبادت پر استقامت رہنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے رمضان کے مہینہ کو قرآن پاک سے زیادہ جو ہے لگاؤ ہے۔ اللہ نے کل 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینے کا نام خود ذکر فرمایا ہے۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اس مہینہ کو قرآن پاک سے خاص لگاؤ اور خاص خصوصیت حاصل ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام اپنا قرآن جبرائیل کو سناتے تھے، یعنی دونوں مل کر کے دور کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں آپ 61 قرآن پاک آپ مکمل فرماتے
فرماتے تھے، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، ایک قرآن تراویح میں، اس طرح سے 61 قرآن آپ نے مکمل کیا۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ آدمی کے لیے شرافت اور عزت اور بزرگی کی بات یہ ہے کہ مہینہ میں ایک قرآن پاک پورا کرے، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ 7 دن میں کم از کم ایک قرآن پاک پورا کرے۔ ہمارے اوقات کس قدر غفلت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ رمضان آتا ہے، نماز کی پابندی تو کرتے ہیں، باقی جو ہے قرآن پاک کی طرف سے ہماری غفلت ظاہر ہے۔ نماز فجر سے لے کر کے 11 بجے تک ہم سوتے رہتے ہیں، اس کے بعد اٹھنے کے بعد 2-1.5 گھنٹے ہم اپنے کام کاج کو انجام دیتے ہیں، پھر ظہر ادا کر کے آرام کرتے یا اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا کما حق ہم اس کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی نفلی عبادت کو کم کر کے قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرے۔ قرآن پاک رمضان کے مہینہ میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں حفظ ناظرہ کی درسگاہ ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان درسگاہوں میں رمضان میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قرآن پاک کا سلسلہ اور اس کی خیر و برکت رمضان میں حاصل ہوتا رہے۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا خلاصہ یہ ہے، قریب ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینہ میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے ہمارا کوئی لمحہ، ہمارا کوئی وقت غفلت کے ساتھ نہ گزرے۔ اللہ رب العالمین اس میں ہم سب کو اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔